सफ़र के शुरू से लाइन नंबर 6 सूरह बकरा की आयत नंबर 258 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्म बअसह क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअज़ यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फन्ज़ुर इला طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس فانظر إلى العظام كيف
فننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أو كالذي مر على قرية. یہ آپ ذکر کیجئے اس شخص کا جو گزرا علی قریۃ ایک بستی پر، ایک شہر پر، وہی خاویۃ اور وہ شہر گرا ہوا تھا، علی عروشها اپنی چھتوں کے بل، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہا اس نے انا یحیی کیسے زندہ کرے گا، هذه اللہ اسے اللہ رب العزت، بعد موتها اس کے مردہ ہو جانے کے بعد یہ دوبارہ کیسے آباد ہوگا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ اللہ رب العزت نے انہیں موت دے دی، مِئَةَ عَامٍ ایک صدی 100 سال، ثم بَعَثَهُ پھر 100 سال کے بعد اٹھایا، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ اللہ رب نے پوچھا کم لبثت آپ کتنا عرصہ سوئے رہے، کتنا عرصہ آپ موت کی حالت میں رہے، قال لبثت یوما او بعض یوم کہنے لگے کہ میں موت کی حالت میں رہا ایک دن او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ چند گھنٹے، قال بل لبثت مئۃ عام اللہ رب نے فرمایا بلکہ آپ موت کی حالت میں رہے مئۃ عام 100 سال ایک صدی، فانظر الی طعامک پس دیکھ اپنے کھانے کی طرف، وشرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ اس کے اندر کوئی بھی تغیر واقع نہیں ہوا، وانظر الی حمارک اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک آیۃ للناس تاکہ ہم بنائیں تجھے نشانی لوگوں کے لیے، وانظر الی العظام تو دیکھ اس کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها کیسے ہم جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما پھر کس طرح ہم اس کے اوپر گوشت کو چڑھاتے ہیں، فلما تبین له پر جب ہر چیز واضح ہو گئی اس کے لیے، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر تو کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کیا گیا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی اس قدرت کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد مردے کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، یعنی اللہ رب العزت اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ مرنے کے بعد مردے کو دوبارہ زندہ کریں۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ بیان کیا عزیر علیہ السلام کا۔ دنیا کے اندر مفسرین لکھتے ہیں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی، 2 کافر تھے 2 مسلمان تھے، ایک نمرود تھا یہ بھی کافر تھا، دوسرا بخت نصر اس کی جو حکومت یہ بھی پوری دنیا کے اوپر تھی، اور 2 مسلمان بادشاہ تھے، ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین اس کی جو بادشاہ تھی پوری دنیا کے اوپر تھی۔ تو بخت نصر کی جب بادشاہ تھی اس نے اپنی بادشاہت کے اندر بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا اور حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جو یہودی تھے انہیں قتل کیا، بہت زیادہ قتل عام کیا، اور کچھ کو قید کر کے لے گیا، اور سارے کا سارا علاقہ بیت المقدس اس کی بستیوں کو ویران کر ڈالا۔ عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی تھے، اپنے گدھے کے اوپر جا رہے تھے تو بیت المقدس کی ایک بستی سے گزرے اور دیکھ کر تعجب کیا، یقین تو تھا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کریں گے، انسان نے دوبارہ اٹھنا ہے، لیکن وہ کیفیت کیسے زندہ کریں گے اس کے بارے میں اللہ سوال کیا کہ اللہ رب العزت انا یحیی هذه اللہ بعد موتها کہ اللہ رب العزت اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا جو پہلے چھتیں گری، اس کے اوپر دیواریں گری ہوئی ہیں اور ساری کی ساری بستی ویران ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو بھی وہاں موت کی نیند سنا دیا، 100 سال تک عزیر علیہ السلام موت کی حالت کے اندر ہے۔ 100 سال کے بعد پھر اللہ رب العزت علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ رب نے پوچھا کہ آپ کم لبثت آپ کتنی دیر ٹھہرے، عزیر علیہ السلام نے فرمایا لبثت یوما او بعض یوم میں ٹھہرا ہوں دن کا ایک پورا دن، او بعض یوم یہ دن کا کچھ حصہ چند گھنٹے، کیونکہ صبح کے وقت ان کو یہ حالت ان کے اوپر طاری ہوئی تھی، اور دوبارہ اللہ رب نے زندہ کیا تو شام کا وقت تھا، تو اس لیے فرمایا کہ میں سویا رہا ایک پورا دن یا چند گھنٹے۔ تو اللہ رب نے فرمایا مئۃ عام بلکہ آپ تو ایک صدی سوئے رہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو 309 سال سلایا،
309 سال کے بعد ان سے پوچھا لبثت یومن، کیا آپ کتنے دن ٹھہرے؟ وہ کہنے لگے بعض یومن اور بعض یوم، ایک پورا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اس طرح انہوں نے فرمایا کہ میں ایک پورا دن سویا رہا، موت کی حالت میں رہا، یا دن کا کچھ حصہ؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 سال موت کی حالت کے اندر ہے۔ پھر فرمایا کہ اب دیکھو اپنے کھانے کی طرف، جو چیز خراب ہونے والی ہے، کھانا سب سے پہلے خراب ہوتا ہے، اور پھر خاص کر انجیر ہے، اگر وہ کچا ہو، جس طرح اس کے سکھایا نہ گیا ہو تو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے پھلوں میں سے۔ تو فرمایا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، انجیر تھی وہ بالکل صحیح سالم، نبیذ جو پینے کے لیے شربت تھا وہ بھی بالکل صحیح سالم، اور فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اور جب گدھے کی طرف دیکھا تو گدھا بالکل گل سڑ چکا تھا، اس کی جو ہڈیاں تھی وہ بھی بالکل ختم ہو چکی تھی، صرف اس کا ڈھانچہ نظر آتا تھا کہ یہ میرا گدھا پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب فرمایا کہ میں نے گدھے کی طرف دیکھ، جب گدھے کی طرف دیکھا تو فرمایا اب ہم دیکھ اسے کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب نے حکم دیا تو اس کی ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی، پھر ہڈیوں کے اوپر وہ سارا نظام تبدیل ہوا، پھر اللہ رب نے اس کے اوپر چمڑے کو چڑھایا، پھر وہ گدھا کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے آواز نکالنے لگا۔ اور ابراہیم نے عزیر علیہ السلام نے فرمایا عالم، میں جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ رب العزت کسی رفتار کے کسی قاعدے کو لیے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ بغیر قاعدے کو لیے کے بھی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر عزیر علیہ السلام اپنی بستی کے اندر جب پہنچے جہاں سے آئے تھے، اور دیکھا کہ وہ پہلے ان کا گھر کنارے کے اوپر تھا، لیکن اب وہ گھر بستی کے بالکل درمیان کے اندر پہنچ چکا ہے، تو کوئی انہیں پہچان نہیں رہا تھا۔ ایک عورت تھی جو ان کی ہمسائی تھی، ساتھ میں رہنے والی، وہ اس وقت جوان تھی، اب وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ اس کی جو آنکھوں کی بینائی ہے وہ بھی چلی گئی تھی، اور گھٹنوں کے اور ٹخنوں کے درد کی وجہ سے وہ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ تو عزیر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ عزیر کا گھر کہاں ہے؟ اینا بیت عزیر، عزیر کا گھر کہاں ہے؟ تو کہنے لگی آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں عزیر ہوں۔ کہنے لگی عزیر 100 سال گزر گئے، عزیر کہاں اور تو کہاں؟ تو کہنے لگی اچھا اگر واقعی تو عزیر ہے تو عزیر علیہ السلام کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھی، وہ تو مستجاب الدعوات تھی، میرے لیے دعا کریں اللہ رب میری آنکھوں کی بینائی لٹا دے۔ انہوں نے دعا کی، آنکھوں کی بینائی بھی ٹھیک ہو گئی، اور دعا کی ان کے جو گھٹنے کی درد تھی وہ بالکل صحیح سالم ہو، وہ چلنے پھرنے لگی۔ اب وہ بڑھیا نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ساتھ لیا، کہنے لگی آؤ میں آپ کو اپنا گھر دکھاتی ہوں، اور لے کر چلی۔ پہلے گھر کنارے کے اوپر تھا، اب بالکل اس شہر کے درمیان کے اندر آپ کا گھر تھا، اور جب وہاں پہنچی تو تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ ان کی تیسری نسل چل رہی تھی، وہ بھی بوڑھی ہونے لگی تھی۔ تو جب انہیں جا کر بتایا کہ یہ آپ کے والد ہیں عزیر علیہ السلام، آپ کے دادا جان ہیں، تو وہ اسے یقین نہیں کر رہے تھے، کہنے لگے تھے ہمارے گھر سے جاؤ، آپ تو پتہ نہیں کون ہو۔ تو فرمایا ایک ان کے خاندان میں سے بعد نے بیٹا لکھا ہے، اور بعد نے لکھا کوئی اور خاندان سے جس کی عمر 118 سال تھی۔ اس نے کہا اگر واقعی تو عزیر علیہ السلام ہے، اللہ رب کے نبی ہے، تو ان کے دو کندھوں کے درمیان چاند کی طرح ایک نشان تھا، اور وہ تورات کے حافظ تھے، تو آپ ہمیں پڑھ کر سنائیں۔ ان کے سامنے تورات رکھی، تورات پڑھ کر سنا دی، اور پھر ان کی قمیض اٹھا کر دیکھا تو دو کندھوں کے درمیان وہ چاند کا نشان اسی طرح باقی تھا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ واقعی اللہ رب العزت کے یہ نبی عزیر علیہ السلام ہے، یہ تو ہمارے دادا جان ہے، یہ تو ہمارے باپ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو بیان کیا دلیل کے طور پر تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے، لوگ راہ راست کے اوپر آئیں، لیکن ان لوگوں نے ہدایت لینے کی بجائے الٹا کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام تو اللہ رب العزت کے نبی ہیں، جب دل چاہتا ہے مر جاتے ہیں اور جب دل چاہتا ہے زندہ ہو جاتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، کیونکہ جب بخت نصر انہیں قید کر کے لے گیا تھا کہ 70 سال کے بعد دوبارہ انقلاب آیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو بخت نصر کی قید سے چھڑایا، دوبارہ آ کر اپنے علاقوں کے اندر آباد ہو گئے۔ تو جب عزیر علیہ السلام دوبارہ ان کے پاس لوٹے تو کہنے لگے کہ واقعی اللہ رب العزت کے یہ تو بیٹے ہیں، نبی نہیں بلکہ اب بیٹے ہیں۔ تو ان لوگوں کا عقیدہ اور زیادہ بگڑ چکا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل کے اندر ایک نور رکھا ہے، ایک صلاحیت رکھی ہے، جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ زمین آسمان کا جو نظام ہے انسان کو بتاتا ہے کہ آخر کوئی ذات ہے، کوئی وجود ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جس کے لیے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور جس نے تجھے بھی پیدا فرمایا۔ فرمایا جس انسان کے دل سے اندر سے یہ صلاحیت مر جائے اسے فکر کرنی چاہیے کہ اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سیاہی چڑھ جاتی ہے، پھر اسے صحیح بات بھی سمجھ کے اندر نہیں آتی، اور جب صحیح بات کی سمجھ کے اندر نہیں آتی پھر وہ ہر بات صحیح بات کا اس کو نتیجہ الٹ سمجھ آتا ہے، جس طرح انہوں سمجھ آیا۔ تو اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ تھا، دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، فرمایا گزرے عزیر علیہ السلام
ایک بستی کے اوپر وہی خاویۃ جو گری ہوئی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں کے بل، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، فرمایا کیسے اللہ رب العزت زندہ کریں گے بعد موتہا، اس کے مردہ ان لوگوں کو مردہ ہو جانے کے بعد، فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ رب العزت نے موت دے دی مئۃ عام 100 سال، ثم بعثا پھر انہیں اٹھایا، قال کم لبثت، پوچھا کتنی دیر ٹھہرے رہے، فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، میں دن کا کچھ حصہ یا ایک پورا دن، اللہ رب العزت بل لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ ایک پورا 100 سال 1 صدی سوئے رہے، فانظر الی طعامک، دیکھ اپنے کھانے کی طرف، وشرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنى، اس کے اندر کوئی بھی تغیر نہیں ہوا، اس کے اوپر کوئی گرد و غبار کوئی مٹی بالکل نہیں، بلکہ وہ تر و تازہ ہے، وانظر الی حمارک، اور فرمایا دیکھ اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک آیۃ للناس، فرمایا اب ہم اسے بنائیں گے لوگوں کے لیے نشانی، ایک ہی دوائی ہے، ایک آدمی کھاتا ہے وہ صحیح سالم ہو جاتا ہے اور دوسرا کھاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، فرمایا جو مدت ہے وہ کھانے کے اوپر بھی گزر رہی ہے، گدھے کے اوپر بھی گزر رہی ہے، لیکن گدھا بالکل ختم ہو چکا ہے، کھانا بالکل صحیح سالم ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، ایک دوائی سے ایک کو آرام مل رہا ہے اور دوسرا کھا رہا ہے تو اس کو اور زیادہ بیماری بڑھ رہی ہے، فرمایا وانظر الی العظام کیف ننشزها، فرمایا دیکھ ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها کس طرح ہم اسے جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم گوشت کے اندر تبدیل کرتے ہیں، فلما تبین له، جب ہر چیز عزیر علیہ السلام کے لیے واضح ہو گئی، قال اعلم، عزیر علیہ السلام کہنے لگے میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت کس چیز کے محتاج نہیں کہ اللہ رب العزت قاعدہ کلیہ ہو اسی کے مطابق چلے، اس سے ہٹ کر نہ چل سکے، جس طرح واقعہ معراج ہے کہ سارا وقت اللہ رب العزت ہر چیز کو روک دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے واپس بھی آگے، فرمایا اس طرح یہ بھی ایک قصہ ہے اللہ رب العزت سمجھانے کے لیے، فرمایا کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جب بالکل وجود نہیں تھا جس ذات نے تمہیں اس وقت بنایا، فرمایا اب تو اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔